नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। इसका लीडर बेहतरीन लीडर होगा और इसकी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज होगी। ये हदीस सुनने के बाद उस दौर के कई सहाबा ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतह करने की कोशिश की, जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने उमैया खिलाफत के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीतने में लगे रहे और कई सालों तक इसको जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि इसी कोशिश के दौरान उनकी वफ़ात हो गई और आज भी इनकी कब्र इस्तांबुल में है। कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतह करने की बहुत से मुसलमानों ने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस शहर की फतह एक ऐसे इंसान के हाथ में लिखी थी जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह था। मार्च 1432 को एड्रियानोपोल में, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर की कैपिटल था, इसमें एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रखा गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वालिद सुल्तान मुराद पहले से ही ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, इसलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी दौरे जवानी में आला तालीम हासिल की, जैसे कि इस्लाम, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी। इसी तरह उन्होंने कई अलग अलग ज़बानों में भी महारत हासिल की, जैसे कि टर्किश, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन। इसके अलावा उन्होंने बचपन से ही मिलिट्री स्ट्रेटजी और लीडरशिप की ट्रेनिंग भी ली। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपनी नौजवानी में ही ये सारी नॉलेज और मिलिट्री स्किल्स हासिल कर ली थीं। ये देखकर इनके वालिद सुल्तान मुराद ने इन्हें आजमाने के लिए 12 साल की उम्र में सुल्तान बना दिया। इसी दौरान क्रिश्चियंस ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से निकालने के लिए फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी। ये देखकर सुल्तान मुराद भी अपनी फ़ौज लेकर वरना के करीब पहुंच गए, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ वरना कहा जाता है। इस जंग के दौरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपने वालिद का तख्त संभाल रखा था। सुल्तान मुराद ये जंग आसानी से जीत गए, लेकिन इसके कुछ साल बाद 1451 में सुल्तान मुराद की मौत हो जाती है, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ऑटोमन एम्पायर के अगले सुल्तान बनते हैं। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सुल्तान बने तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी और अब इन्हें ये प्रूव करना था कि वो एक काबिल हुक्मरान हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो ऑटोमन एम्पायर को संभालने में लगा दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पता चली जो आपने कॉन्स्टेंटिनोपोल के बारे में फरमाई थी। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यह हदीस सुनी तो इसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब इनकी ज़िंदगी का मकसद कॉन्स्टेंटिनोपोल को फ़तह करना है। कॉन्स्टेंटिनोपोल उस वक्त रोमन एम्पायर का कैपिटल था, जो एशिया और यूरोप के दरमियान में था। इस वजह से इस शहर को दोनों कॉन्टिनेंट्स का एक्सेस था, लेकिन ये पूरा शहर मजबूत दीवारों से महफूज था। इन दीवारों पर सोल्जर्स थे। अगर कोई इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो उन पर गर्म तेल डाला जाता, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर पाया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को पता था कि अगर वो इस शहर को फतह कर लेते हैं तो इससे ऑटोमन एम्पायर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। कॉन्स्टेंटिनोपोल में बॉस्फोरस नाम का समुद्री रास्ता था, जिसके ज़रिए ब्लैक सी से खाने पीने का सामान कॉन्स्टेंटिनोपोल में आता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपोल की सप्लाई काटने के लिए बॉस्फोरस की यूरोपियन साइट पर एक किला तामीर करवाया। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त के एक इंजीनियर ऑर्बन को पैसे देकर कैनन्स बनवाईं, जिन्हें बनाने में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। ये कैनन्स इतनी मजबूत थीं कि किसी भी मजबूत से मजबूत दीवार को तोड़ सकती थीं। ये कैनन्स इतनी भारी थीं कि इन्हें ले जाने के लिए कई बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। इन सब के अलावा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1 लाख का लश्कर तैयार किया और उस वक्त की ऑटोमन नेवी को कॉन्स्टेंटिनोपोल के समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने के लिए तैयार कर लिया।
اس کے بعد سلطان محمد فاتح اپنی فوج لے کر کانسٹینٹینوپول پہنچ گئے اور اسے گھیر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹینوپول کی دیواروں پر کینن سے حملہ کیا، لیکن یہ دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ لگاتار 6 دن تک ان دیواروں پر کینن سے حملے ہوتے رہے، لیکن یہ دیواریں نہیں ٹوٹیں۔ جیسے ہی دیواریں تھوڑی بہت ڈیمیج ہوتیں، فوراً ہی رومنز ان کو ریپیئر کر دیتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے کچھ فوجیوں کو بھی بھیجا، لیکن انہیں بھی رومنز نے بری طرح ہرا دیا۔ قلعے کی گھیرا بندی کو کئی دن گزر چکے تھے اور سلطان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یوروپ سے فوج کانسٹینٹینوپول کی مدد کے لیے نہ آ جائے، جس سے ان کے لیے خطرہ مزید بڑھ جائے۔ لیکن آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سلطان محمد فاتح کو خبر ملی کہ یوروپ سے کچھ جہاز ان کی طرف آ رہے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے جہاز ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے، لیکن سلطان کے یہ جہاز انہیں روکنے میں ناکام رہے اور وہ یورپین جہاز کانسٹینٹینوپول پہنچ گئے، جو رومنز کے لیے ایک اور بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹینوپول کی دیواروں کے نیچے ٹنلز بنوانا شروع کی، لیکن رومنز کو اس کا بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے ٹنلز میں آگ لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر سلطان محمد فاتح نا امید ہو گئے، کیونکہ ایک کے بعد ایک پلان فیل ہو رہا تھا اور اب انہیں یہ جنگ ہارتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ لیکن تبھی سلطان کے مائنڈ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا کہ اگر وہ اپنے جہاز کانسٹینٹینوپول کی سمندری سائیڈ لے جائیں تو اس سے کانسٹینٹینوپول کی فرنٹ سائیڈ کی آدھی فوج سمندری سائیڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چلی جائے گی، جس سے فرنٹ سائیڈ کی فوج کم ہو جائے گی اور یہ حملہ کرنے کا بہترین موقع ہوگا۔ لیکن یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اس وقت کانسٹینٹینوپول کے سمندری کنارے پر ایک لمبی اور مضبوط چین لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی جہاز سمندر کے راستے کانسٹینٹینوپول میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نے اس چین کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے توڑنا کافی حد تک ناممکن تھا، جس کی وجہ سے نیوی شہر میں انٹر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر پوری فوج مایوس ہونے لگی، لیکن سلطان محمد فاتح ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم جہاز سمندر کے راستے نہیں لے جا سکتے تو ہم انہیں زمین کے راستے لے جائیں گے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، جہاز اور وہ بھی زمین کے راستے، یعنی کہ وہ اپنے جہازوں کو سمندر کی اس سائیڈ سے زمین کے راستے سمندر کی دوسری سائیڈ لے کر جانے والے تھے۔ اس طرح یہ جہاز شہر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا کہ وہ درختوں کو کاٹ کر ان پر جانوروں کی چربی لگائیں تاکہ انہیں ٹائرز کی طرح یوز کیا جا سکے۔ اس کے بعد ان درختوں پر جہازوں کو رکھا اور رسیوں کی مدد سے کھینچ کر ان جہازوں کو سمندر کی دوسری طرف لے جایا گیا۔ ایک ہی رات میں پوری فوج نے 70 جہازوں کو ٹرانسفر کیا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے جہاز دوسری طرف سمندر میں اتارے، یہ دیکھ کر رومن ایمپائر کی پوری فوج حیران رہ گئی۔ انہوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب رومنز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اب انہیں سمندری دیوار کو بھی ڈیفینڈ کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر رومنز نے سلطان کے ان جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے رات کے اندھیروں میں اپنے جہاز بھیجے، لیکن سلطان محمد فاتح کو اس حملے کی خبر پہلے ہی کسی نے دے دی تھی۔ جیسے ہی رومنز کے جہاز رات کو حملہ کرنے آئے، سلطان کی فوج نے کینن سے انہیں تباہ کر دیا۔ اب کھیل پوری طرح سے پلٹ چکا تھا۔ جہاں پہلے سلطان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی، وہیں اب یہی حال رومنز کا تھا۔ لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد سلطان نے کئی حملے کیے، لیکن وہ شہر میں انٹر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنے کئی فوجی بھیجے، جن میں سے بہت سے فوجی شہید ہو گئے۔ اب اس طرح سے نا امیدی دوبارہ بڑھنے لگی اور اس گھیرا بندی کو بھی 2 مہینے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے خیموں میں کھانے کی کمی ہونے لگی اور فوجی بیمار ہونے لگے۔ وہیں دوسری طرف رومنز کا بھی یہی حال تھا، ان کا خزانہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں طرف نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔
تبھی سلطان محمد فاتح کو ایک بری خبر ملی کہ یورپ سے کچھ جہاز کانسٹینٹینوپول کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں فوجوں کے درمیان پھنس جائیں گے۔ تب سلطان محمد فاتح نے اپنی پوری فوج کو ایک آخری حملے کے لیے تیار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنا ہے۔ یہ سن کر پوری فوج میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ سلطان محمد فاتح نے پہلے اپنی کچھ فوج بھیجی۔ اس فوج نے کافی جانی نقصان اٹھایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اور زیادہ قابل فوجی بھیجے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر سلطان محمد فاتح خود میدان میں آئے اور انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی فوج شہر میں انٹر ہو گئی اور اس طرح کانسٹینٹینوپول مسلمانوں نے فتح کر لیا، جس کے بعد سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں نماز ادا کی اور اسے ایک مسجد میں کنورٹ کر دیا، جو آج بھی استنبول کی ایک فیمس مسجد ہے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے احترام کے لیے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ سلطان محمد فاتح نے اس فتح کے بعد کانسٹینٹینوپول کو آٹومن ایمپائر کا کیپٹل بنا دیا، لیکن اس سب کے کچھ سال بعد سلطان محمد فاتح کی وفات ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل تاریخ کائنات کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔